اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پیارے بھائی، آپ عورتوں کی طرح نماز کیوں پڑھ رہے تھے؟ عورتوں کی طرح؟ سینے پہ ہاتھ عورتیں ہی باندھتی ہیں نا، مرد تو ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا اور اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہ ہوا؟ جی بالکل، عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ نے بتایا، آپ کا شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اس طرح جھک کیوں رہے ہیں؟ میں تعظیماً جھک رہا ہوں۔ تعظیماً کسی کے لیے بھی جھکنا جائز نہیں ہے۔ سر، اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس کی دلیل موجود ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا ہم اپنے کسی بھائی سے ملتے وقت جھک سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی سے ملتے وقت جھک نہیں سکتے۔ تو اس لیے کسی استاد سے ملتے وقت یا کسی بڑے سے یا کسی چھوٹے سے ملتے وقت جھکنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھوں گا۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ۔ میں نیت کرتا ہوں اس نماز کی، پڑھتا ہوں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے 4 رکعت نماز فرض شام و پیارے بھائی رک جائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز کی نیت کر رہا ہوں۔ یہ کون سی نیت ہے؟ آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ بچپن سے یہ کرتے آ رہے ہیں ہم تو۔ لیکن یہ عمل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اور یہ جو نیت ہے یہ تو دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر یہ نیت ہوتی بھی تو جس طرح ساری کی ساری نماز عربی زبان میں ہے تو یہ نیت بھی عربی زبان میں ہوتی۔ تو کوشش کریں وہ عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور جو عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا ہے۔ انشاءاللہ میں آئندہ خیال رکھوں، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ پیارے بھائی، آپ دوران نماز ادھر کو منہ کر کے کیا حرکت کر رہے تھے؟ یار شیطان میری نماز میں وسوسے ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ وسوسے ڈال رہا تھا، اس کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری قرات میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ جب شیطان تمہاری نماز میں یا قرات میں وسوسہ ڈالے تو تم 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے دل کی جانب تھوک دیا کرو۔ کیا دوران نماز ہی سر ہلائے گا؟ جی، ابن باز رحمہ اللہ تعالی کے مطابق دوران نماز جب انسان کو کوئی وسوسہ آئے تو وہ دوران نماز ہی اپنا سر ہلا کر یہ عمل کر سکتا ہے۔ مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، آپ نے بتا دیا، آپ کا شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تسبیح کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، آپ کو تسبیح اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ تسبیح کرنی ہے، بندہ جیسے مرضی کر لے۔ ہاں، لیکن تسبیح آپ کو اس طرح سے کرنی چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو سکھایا ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو یہ ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیحات کیا کرو، کیونکہ تمہارے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں یہ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اس کا کیا مفہوم؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے روز ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں اللہ کی بارگاہ میں جو بھی اعمال ہم نے کیے ہوں گے اس کی گواہی دیں گے۔ تو کوشش کریں جب بھی آپ تسبیح کریں تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر تسبیح کریں، تاکہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں کل قیامت کے روز آپ کے اس نیک عمل کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، میں اس چیز کا خیال رکھوں گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ جزاکم اللہ خیر۔